السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں آپ کے سامنے جس بات کو اس جگہ بیان کرنے والا ہوں وہ مسئلہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پیج پر اس سوال کو میں نے جب پڑھا تو میں نے اس کے اندر بہت زیادہ غور کیا کہ اتنی اہم اس بھائی نے یہ بات کیوں پوچھی ہے۔ یہ بات پوچھی گئی ہے، یہ سوال آیا تھا کہ شیخ محترم ہمیں یہ بتائیں، کیا کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کے پاس حقوق جو مخصوص ہیں وہ ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کے بعد حالت جنابت میں ہی وہ سو سکتا ہے، یا وہ اسی وقت اٹھ کے غسل کرے اور صفائی ستھرائی کرے پھر وہ یہ کام کرے کہ وہ سو جائے؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت کے اندر ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، وہ حقوق اپنی بیوی کے ادا کیے ہیں اس نے مخصوص، تو وہ اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی بیوی کی طرف لوٹوں تو اسے چاہیے کہ وہ درمیان کے اندر وضو کر لے۔ ہاں، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز تناول فرماؤں، کھا لوں، اسے چاہیے کہ صفائی ستھرائی کرے اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ ہاں، اگر وہ اس کا ارادہ بن گیا ہے کہ میں سو جاؤں، تو سونے کا اگر ارادہ بن گیا تو اسے پھر بھی چاہیے کہ وضو کر لے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ حالت جنابت کے اندر آدمی کوئی سو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر کے پھر سوئے، وضو کے بغیر نہ سوئے۔ لیکن وہ اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پانی کو چھوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر نہ غسل کرے، نہ ہی پانی کو چھوئے، وضو بھی نہ کرے، بغیر وضو کے بغیر پانی کے چھوئے، کہ اگر کوئی آدمی سو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سو سکتا ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اس کو کوئی ایسی پریشانی نہیں آئے گی۔ حالت جنابت میں آدمی سو سکتا ہے، ذاتی اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے۔ اور یہ فتویٰ شیخ ابن جبرین جو کہ فتاوی اسلامیہ کے اندر الحمدللہ یہ فتویٰ موجود ہے اور یہ دلیل موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صفائی ستھرائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔